اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے سوال کے ساتھ آپ احباب کے سامنے حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں سارے احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش میں عورت کس حد تک قصوروار ہوتی ہے؟ آیا کہ اس میں عورت کا قصور ہوتا ہے یا مرد کا قصور ہوتا ہے؟ احباب گرامی، بچی کی پیدائش میں عورت بالکل بھی قصوروار نہیں ہوتی، کیونکہ بچوں کی پیدائش کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ براہ راست اس میں مرد بھی قصوروار نہیں ہوتا اور عورت بھی قصوروار نہیں ہوتی۔ اس میں نہ کسی ارادے کا عمل دخل ہے اور نہ کسی کی خواہش اور آرزو کا۔ یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کے حق میں لڑکی بہتر ہے اور کس میں لڑکا۔ کسی انسان کے اختیار میں نہیں کہ اس کے فیصلے کو بدل دے یا اس پر اثر انداز ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں جمع فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ ہی بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے برعکس ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جب عورت بچی کو جنم دیتی ہے تو قصوروار ٹھہرائی جاتی ہے۔ شوہر اور ساس سمیت دیگر تمام سسرالی رشتہ دار اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا، اس کا تعلق صرف مرد کے ساتھ ہے، عورت کے ساتھ نہیں۔ ویسے تو شرعی لحاظ سے تو دیکھا جائے تو اس میں دونوں قصوروار نہیں، لیکن آج کل کی میڈیکل سائنس کو اگر دیکھا جائے تو اس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ عورت کے جسم میں جو کروموسومز پائے جاتے ہیں اسے ایکس ایس کہا جاتا ہے۔ عورت کی پیدائش جسم کے اندر جو کروموسومز ہوتے ہیں انہیں ایکس ایکس کہتے ہیں، اور مرد کے جو کروموسومز ہوتے ہیں انہیں ایکس وائی کہتے ہیں۔ اگر ایکس وائی ملے تو بیٹا ہوتا ہے اور اگر ایکس ایکس ملے تو بیٹی ہوتی ہے۔ جب دونوں کروموسومز اکٹھے ہوتے ہیں تو مرد کا ایکس وائی بھی آپس میں سپلائٹ ہوتا ہے اور عورت کا ایکس ایکس بھی سپلائٹ ہو جاتا ہے، اس میں مل جاتا ہے۔ اب اگر مرد کے وائی پوسٹ نے ایکس کے ساتھ جا کر ملاپ کیا تو بیٹا ہوگا، اور اگر اس کے ایکس پوسٹ نے عورت کے ایکس پوسٹ کے ساتھ ملاپ کیا تو بیٹی ہوگی۔ عورت کے پاس تو دونوں ہی ایکس ایکس کروموسومز ہیں۔ اب بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں کی پیدائش میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس دونوں جو کروموسومز ہیں وہ ایکس ایکس ہی ہیں۔ اب رہا معاملہ مرد کا، مرد کے اندر ایکس بھی کروموسومز ہوتا ہے اور وائی بھی ہوتا ہے۔ یہ تو مرد کا وائی کروموسومز اگر افیکٹو ہو گیا تو بیٹا ہوگا، اور اگر مرد کا ایکس کروموسوم افیکٹو ہو گیا تو بیٹی ہوئی۔ تو اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو قصوروار تو مرد بنتا ہے، مگر معاشرہ قصوروار عورت کو ٹھہراتا ہے۔ آج جدید سائنس نے ثابت کر دیا کہ بیٹی یا بیٹا ہونے کا تعلق مرد سے ہے، نہ کہ عورت سے۔ لہذا شوہر کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں بیوی کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنی سوچ کے زاویہ نگاہ کو بدلے اور نعمت خداوندی کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔
تو آج کل کی جدید سائنس کو اگر دیکھا جائے تو اس صورت میں اگر قصوروار من جملہ ٹھہرانا ہو تو اس میں تو پھر مرد کا قصور بنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسی لغو باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ براہ راست اس میں نہ تو مرد کا قصور ہوتا ہے اور نہ ہی عورت کا قصور ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، وہ جسے جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی لغو باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔